مصر کی ملکہ کی لاش کا واقعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، معینی وظائف میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو مصر کی ملکہ کی لاش کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناؤں گی۔ ناظرین، جو میں آپ کو واقعہ سنانے لگی ہوں، آپ چاہے اسے افسانہ سمجھیں لیکن وہ ایک حقیقی کہانی ہے، تو ذرا غور کیجئے گا۔ ابو علی سینا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مریض تھا تو وہ میرے پاس آیا۔ وہ ہر بیماری میں مبتلا تھا، مطلب معدہ، جگر، دل، ہر چیز سے وہ متاثر تھا۔ اب وہ اور اس کے ہمراہ لوگ کہنے لگے کہ آپ اس کے حق میں دعا کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کر دیں۔ تو حضرت ابو علی سینا نے جب انہیں دیکھا اور کہا کہ انہیں گھر لے جائیں، ان کی حالت ایسی ہے کہ یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے، مطلب اب شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو بس ایک وسیلہ بنتے ہیں۔ تو ابو علی سینا کہنے لگے کہ جو ہے ان کو ابھی گھر لے جائیں اور یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے، لیکن ان کے گھر والے کہنے لگے کہ آپ کچھ نہ کچھ دعا کر دیں جس سے یہ شفا یاب ہو جائیں۔ تو ابو علی سینا کہنے لگے کہ شفا یابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو بس وسیلہ بنتا ہوں، تو دعا کا کیا ہے، وہ تو میں کرتا ہوں، میں ہر کسی کے لیے کرتا ہوں تو میں ان کے لیے بھی کر دوں گا۔ اس مریض کے ہمراہ لوگ، اس کے رشتہ دار کہنے لگے کہ جب آپ کسی مریض کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو آپ طبیب کیوں کہلاتے ہیں؟ پھر ابو علی سینا کہنے لگے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہم وسیلہ بنتے ہیں اور شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، بے شک شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو گھر لے جائیں۔ اس مریض کے رشتہ دار کہنے لگے کہ آپ پھر بھی کوئی نہ کوئی نسخہ لکھ دیں۔ جب وہ لوگ ابو علی سینا سے اتنا اصرار کرنے لگے تو ابو علی سینا نے ان کی باتیں سن کر تنگ آ چکے تھے اور وہ کہنے لگے کہ اگر آپ لوگ اتنا ہی اصرار کر رہے ہیں تو آپ اس کو جانوروں کا چارہ کھلائیں، اس سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ لوگ اپنے مریض کو لے کر گھر چلے گئے اور کچھ عرصہ بعد تحفے اور تحائف لے کر اور پنیر اور مکھن دے کر ابو علی سینا نے جب ان کو دیکھا تو حیران ہونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ سب کیا ہے، یہ تحفے، تحائف، یہ پنیر، یہ مکھن، یہ سب کیا ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں اور آپ کو ہدیہ کے سبب یہ دیا ہے۔ ابو علی سینا حیران پریشان کہ آخر یہ لوگ اتنی چیزیں کیوں لے کر آئے ہیں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ نے دعا کی اور ہمیں ایسا نسخہ بتایا جس سے ہمارا مریض شفا یاب ہو گیا، اور ہم اپنے مریض کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں آپ کو حقیر نذرانہ پیش کرتے ہیں اور آپ قبول کیجیے۔ ابو علی سینا نے جب یہ سنا تو ان پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور خود سے کہنے لگے کہ بے شک شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے شفا یاب کرتا ہے۔ دوستو، ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس کا ایسا کوئی دن نہ گیا جس دن اس نے گناہ نہ کیا ہو۔ جب اس کو لگا کہ اب مجھے خدا کی طرف لوٹنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، جو ہمارا خدا ہے، جو واحد یکتا ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور جو نظام حکومت چلا رہا ہے۔ جب اس کو لگا کہ اس کی موت قریب آنے والی ہے تو اس نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں ندامت بھرے دل میں اور سچے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ ایک عابد و زاہد شخص کے پاس گیا جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا، جس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک بادل کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، وہ اس کے سائے میں رہتا تھا۔ وہ گناہ گار شخص عابد و زاہد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہوں، بہت ہو گئے میرے گناہ، اب میں خدا کی طرف آنا چاہتا ہوں، تو آپ خدا سے التجا کریں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو عابد و زاہد شخص نے اس کو دھتکارا اور کہنے لگا کہ اللہ تم جیسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ آخر یہ ہوا کہ اس عابد و زاہد شخص سے وہ بادل کا ٹکڑا ہٹ کر اس گناہ گار شخص پر آ گیا اور عابد و زاہد شخص سے وہ بادل کا ٹکڑا جدا ہو گیا اور اس پر سے وہ بادل کا سایہ ہٹ گیا۔ دوستو، اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، آثار قدیمہ کی تلاش کرنے والے لوگ ایک دفعہ دریائے نیل کے کنارے جا رہے تھے کہ ان کو صندوق ملا۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو اس میں سے ایک حسین و جمیل عورت کی لاش نکلی۔ ماہرین نے جب اس کے ساتھ دفن جوہرات کو دیکھا اور زیورات کو دیکھا تو کہنے لگے
کہ یہ کسی ملک کی ملکہ کی لاش ہے۔ اس کے ساتھ کچھ خط بھی پڑے تھے۔ جب ماہرین نے وہ خط پڑھے تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ میری وصیت ہے اور میرا جنازہ ہے۔ جس کو بھی ملے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں مصر کے ملک کی شہزادی تھی اور مجھ پر کچھ ایسے دن آ گئے تھے کہ اللہ کا قہر مجھ پر نازل ہوا اور مجھے 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہ ہوئی، اور میں 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے ترستی رہی اور میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، اور وہ مر گئی اور کہنے لگی کہ جو میرا جنازہ دفنانے لگے تو وہ میرے ساتھ ہی میرے خزانوں کو دفن کر دے۔ دوستو، تو لوگ اس بات سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور ہمیں بھی اس بات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ عبد الملک بن مروان اموی خلیفہ تھا۔ وہ ایک خونخوار شخص تھا۔ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا جس میں پیاس بہت لگتی تھی۔ وہ اپنے علاقے کے طبیبوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے اس مرض سے نجات چاہیے، چھٹکارا چاہیے۔ تو طبیبوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو اس مرض سے نجات چاہیے تو آپ 1 دن تک پانی نہ پئیں اور پیاسا رہیں۔ ناظرین، جب اس شخص کا پیاس سے برا حال ہو گیا تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ خدا کے لیے مجھے پانی دو۔ طبیبوں نے اسے روکا تھا کہ آپ نے پانی نہیں پینا اگر آپ اس مرض سے چھٹکارا چاہتے ہیں، لیکن اس نے پھر بھی پانی پی لیا اور کہنے لگا کہ اگر پانی پینے سے بھی موت آتی ہے تو ہو جائے۔ ناظرین، جب اس نے پانی پیا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ بے شک پانی کا ہر قطرہ زندگی بناتا ہے، اس طرح ایک ہر قطرہ زندگی بکھیر بھی سکتا ہے۔ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے شفا یاب کر دیتا ہے۔ اس طرح پانی پینا ان کے لیے موت کا ذریعہ بنا۔ ایک غریب و مسکین شخص جو سال کے اکثر دنوں میں روزہ رکھتا تھا، جب سورج غروب ہو جاتا تو وہ جب افطار کے وقت افطار کرنے لگتا تو اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہوتا۔ روزہ افطار کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی موجود نہ ہوتا۔ وہ ایک ورق نکال لیتا اور پڑھتا اور اس طرح اس کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ جب وہ مومن شخص اس دنیا سے پرواز کر گیا تو لوگوں نے اس کی جیب سے وہ ورق نکالا اور دیکھ کر پڑھا جس سے اس کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ اس میں لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ مصیبت میں ہوں، پریشانیوں میں ہوں، ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہو تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو ان کی بھوک پیاس سب کچھ ختم ہو جائے گا اور بھوک پیاس کا احساس تک نہیں رہے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔